السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت 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 شکر ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان کو بیل مل گئی ہے اور وہ رہا ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی تک جو چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ دنوں میں انجینئر صاحب رہا ہو کر اپنے گھر آ جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اکیڈمی کو کس طرح چلاتے ہیں کس طرح نہیں. اور میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دوں گا کہ اکیڈمی کے کیا حالات و واقعات ہیں. جو کچھ مجھے پتا ہے, مجھے کسی نے انفارمیشن نہیں دی, جو کچھ مجھے پتا ہے اس حساب سے. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں کہ انجینئر صاحب کے رہا ہونے سے اب کیا ہوگا. دیکھو بھائی, میں تو یہ حیران ہوں کہ جب تک انجینئر صاحب اندر تھے نا, تو میں وقتاً فوقتاً, چونکہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور میرا یوٹیوب چینل پچھلے کچھ دنوں سے ریگولر نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ ذاتی طور پر مصروف تھا چیزوں میں, تو میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی اپڈیٹس لیتا رہتا تھا جو مجھے تھوڑے بہت ملتا تھا. اور میں یہی بس دیکھتا تھا کہ یار ایک آگ تھی لوگوں میں, ایک تماشا برپا ہوا تھا. یعنی وہ مفتی نیب قریشی صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے تھے اور پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا باتیں کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ انجینئر کو تو رہا ہونے نہیں دینا. یار بندہ پوچھے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انجینئر نہیں ہوگا تو ہمارے فرقوں کو ایکسپوز نہیں کر سکے گا, اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھا دے گا. آپ لوگ کب سے کسی ایک بندے کے پیچھے پڑے رہتے ہو. آپ مودودی صاحب کے پیچھے پڑے ہوتے تھے, احمد دیداد صاحب کے پیچھے پڑ گئے, ذاکر نائک صاحب کے پیچھے پڑ گئے, غامدی صاحب کے پیچھے پڑ گئے, اسرار احمد صاحب کے پیچھے پڑ گئے, آج انجینئر صاحب کے پیچھے پڑے ہو. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوگا جس کو ہم اگر پردے کے پیچھے کر دیں گے نا تو ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا؟ کچھ نہیں آسان ہوگا. جب اللہ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کے فرقوں نے ایکسپوز ہونا ہے, اللہ نے کسی نہ کسی بندے کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایکسپوز کیے رکھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیے رکھے گا. اس سے کسی کے جیل جانے سے, کسی کے مر جانے سے, کسی کے زندہ رہنے سے, کسی کے ملک سے چلے جانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے یہی سوچ کے کہ جی چونکہ انجینئر کو بس ہم نے باہر نہیں آنے دینا, کیونکہ اگر یہ ایک بندہ اندر رہے گا نا تو ہم بڑی عیاشی کر سکتے ہیں. انہوں نے اتنا دجل کیا, اتنا فریب کیا, انہوں نے اپنی آخرتیں خراب کر لی یہ کر کے کہ انہوں نے مکاریاں کی, جھوٹ بولے, جھوٹے الزامات لگائے. یعنی ایک مسلمان پر جس کی ویڈیوز گوائے, جو خود گوائے اپنی, اس کی ویڈیوز بنا کر ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ وہ ماشاءاللہ کتنا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے, اور ہر مسلمان کرتا ہے. اس پر یہ مقدمہ کر کے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے, اس کو 3 مہینے کی جیل میں ڈال دی. 3 مہینے یعنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 مہینے بعد رہا ہو رہے ہیں. 3 مہینے انہوں نے جیل کاٹی. کس بیس پہ؟ کہ وہ یہی ثابت نہیں کر پا رہے تھے کہ میں گستاخ ہوں یا نہیں ہوں, اور آج ان کو بیل مل گئی الحمدللہ. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تو بیل ملی ہے, ملی ہے. ابھی تو ان کا کیس ظاہر سی بات آگے چلے گا, اور پھر یہاں پر سارا معاملات ہوگا کہ جی انجینئر صاحب اپنی پیشیوں پر پیش ہوں. یہ کیس تو وہیں کا وہیں ہے, آج بھی کیس وہیں کا وہیں ہے. اس لیے میرا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ بھائی ان پر سے یہ الزام ہٹنا چاہیے, ورنہ تو ان کو کوئی بھی کل کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ جی انہوں نے یہ گستاخی کی ہوئی ہے, ان کا کیس چل رہا ہے, لہٰذا کوئی بھی نقصان پہنچائے گا. پاکستان میں یہ چیز بہت سینسیٹیو ہے, لہٰذا ان پر سے یہ الزام ہٹنا چاہیے. لیکن ہم تو بھائی اتنے میں خوش ہیں کہ ہماری عدالتیں الحمدللہ انہوں نے اتنی ضرورت ہی دکھا دی ہے کہ انہوں نے ان مولویوں کے پریشروں سے آزاد ہو کر, اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ عدالتوں کو اسی طرح آزاد ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بہت زیادہ آزاد ہونا چاہیے ہماری عدالتوں کو, کہ وہ یہ بتا سکیں کہ فلاں شخص پر جو الزام لگا ہوا ہے وہ یہ الزام کے قابل ہی نہیں ہے, اس پر سے الزام ہٹا دیا جائے, اس پر سے 295C کا مقدمہ ہی ختم کیا جائے, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے اس FIR کو کہ یہ تم نے کس شخص پر کون سا الزام لگا دیا. اور وہ چاہے کسی پر بھی لگاؤ, پراپر پینلز بیٹھے ہیں, سنیں ان کی بات, جس شخص پر الزام لگا اس کے دلائل سنیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, گستاخی ہے بھی کہ نہیں ہے. اور یہاں پہ تو ہر شخص دوسرے کو گستاخ کہتا رہتا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنے پر یہ ایک دوسرے کو گستاخی کا فتویٰ دے دیتے ہیں, اپنی پرسنل لڑائیوں میں ایک دوسرے کو گستاخی کا فتویٰ دے دیتے ہیں. جیسے ہم نے انجینئر صاحب کے متعلق دیکھا, انجینئر صاحب سے فرقوں کی پرسنل لڑائیاں, یہ شروع سے چیختے آ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بابوں کو یہ کہتے ہیں, ہمارے فلاں کو یہ کہتے ہیں, ہمارے اس کو یہ کہتے ہیں, اور بعد میں مقدمہ کوئی اور بنا کر پیش کرتی ہے. لہٰذا میرے نزدیک عدالتیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ عدالتیں یہ کہیں کہ انجینئر صاحب پر یا کسی بھی ایسے مسلمان پر جو اس طرح کی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے, اس کو پراپر رہائی ملے, کہ بھائی اس پر یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں, اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے, اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ایسے مقدمات کر کے لوگوں کی لائف کو مشکل میں ڈالتے ہیں, ان لوگوں کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیا ڈرامے بازیاں لگائی ہیں,
یہ جتنے علماء اکرام اس وقت انجینئر صاحب کے مخالف کھڑے ہوئے تھے، جو انجینئر کو گستاخ کی رٹ لگا رہے تھے، جب اس کو عدالت سے بیل مل رہی ہے، عدالت میں وہ چیز پروف نہیں ہو پا رہی، تو پھر ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے کہ تم نے کیوں کسی شخص پر اتنا سینسیٹیو الزام لگا دیا پکڑ کے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، اسی طرح جس پر غصہ آئے گا وہ اس پر اٹھ کر ایف آئی آر کٹوا دے گا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گیا انجینئر صاحب کا معاملہ، تو انجینئر صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دنوں تک وہ واپس آئیں گے۔ باقی ان کے لیکچر شروع ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی اکیڈمی بھی سیل ہے، اس اکیڈمی کو بھی کھولنا چاہیے۔ اس اکیڈمی کو کیوں سیل کیا ہوا ہے؟ وہاں سے اللہ معاف کرے کوئی سمگلنگ ہو رہی ہے، وہاں سے اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات بیان ہو رہی ہے جو کسی کے مفاد کے لیے نہیں ہے، وہاں سے ایک اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بیان ہو رہی ہے، وہاں سے اہل بیت کے واقعات اور اہل بیت کو صحیح طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ آج ہمارے کئی یوٹیوبرز اتنا اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ اہل بیت پر ویڈیو بنانے سے پہلے لوگوں سے مشورے مانگتے ہیں۔ آج ہمارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہمیں ہسٹری بتاتے ہیں اسلام کی۔ اس سے آگے ہمیں ہسٹری نہیں ہمارے ہسٹورینز بتا سکتے۔ کیوں؟ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے آ کر ہمیں وہ چیزیں بھی بتائیں جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھویا وہ مقام اہل سنت میں واپس آیا۔ ہم جیسے لوگ جو اہل سنت میں پیدا ہوئے، ہم لوگ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مولا علی کہتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے تھے، کیونکہ اہل تشیع ان کو مولا علی کہتے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اہل تشیع نہیں، اہل سنت کو بھی ان کو مولا کہنا چاہیے۔ یہ چیزیں اس بندے نے ایکسپوز کی، اس نے ہمیں بتایا جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، جنگ صفین کیا تھی، جنگ نہروان کیا تھی، اس نے ہمیں ہر چیز بتائی۔ یہ کام اس اکیڈمی سے ہوئے۔ اس اکیڈمی میں بیٹھ کر اس شخص نے صحابہ کے ایسے سے تعارف کروایا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان صحابہ کا تعارف کروایا جن کا کسی کو نام نہیں پتا تھا۔ ابو بصیر کا تعارف کرایا، ابو دردہ کا تعارف کروایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف انہوں نے کروائے۔ مطلب کیسے کیسے خوبصورت واقعات تھے جو انہوں نے بتائے۔ ہر کرنٹ افیئر کو انہوں نے ہمیں اسلام سے ریلیٹ کر کے اس اکیڈمی میں بیٹھ کے ہمیں ہر چیز بتائی۔ ہر دفعہ ہر سنڈے لوگوں کو انتظار ہوتا تھا کہ آج پاکستان میں یہ کرنٹ افیئر ہے، اس کو اسلام سے ریلیٹ کر کے ہم لوگ کیسے صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ انجینئر صاحب نے بتایا۔ پچھلے 3 مہینے سے چلو ان کی جگہ پر کوئی اور مولوی آ جاتا، کوئی اور عالم دین آ جاتا جو کرنٹ افیئر کو اسی طرح سے بیان کر سکتا۔ سیٹ خالی تھی، کوئی بھی سیٹ لے سکتا تھا۔ ضروری نہیں ان کی اکیڈمی کی سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے چینل کے تھرو بات کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی میں یہ گٹس ہی نہیں تھے کوئی اس طرح کی بات کر سکے۔ پراپر اس شخص نے ہم لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ الحمدللہ لوگوں نے اپنے بڑوں سے اختلاف کیا۔ کٹر فرقہ پرست لوگوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی اولادیں آج چینج ہو کر ریورٹ ہوئی۔ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنے والوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹرینڈ کو کس طرح سے شفٹ کیا۔ کئی قسم کے نیوز اینکرز، کئی قسم کے سیکولر لوگ، کئی قسم کے دین سے دور لوگ صرف انجینئر صاحب کے پاس اس لیے آتے تھے پوڈ کاسٹ کرنے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ شخص اڑ کے ہمیں فتوے نہیں دے گا، یہ شخص ہمیں کاٹنے کو نہیں دوڑے گا، بلکہ ہماری بیٹھ کر بات سنے گا، ہماری بات کا علمی طور پر اچھا جواب دے گا۔ ایک پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ اس شخص کی وجہ سے شروع ہوا۔ بہترین ایک نیا ہم نے دور شفٹ ہوتا ہوا دیکھا۔ ہر کوئی دینی پرسنالٹی بننے کی کوشش کر رہا، ہر کوئی بچہ یوٹیوب کے چینل کو بنا رہا ہے لیکن وہ دین کی بات کر رہا ہے۔ انجینئر صاحب کی کلپس کاٹ کے ہدایہ وکٹری، ہدایہ پورٹل اور اس طرح کے بے شمار لوگوں نے انجینئر صاحب کی قرآن کلاسز میں سے کلپس نکالے اور ان کو ویلیو ایڈیشن کر کے ان میں پیارے پیارے خوبصورت ویڈیو کلپس لگا کے، پیچھے خوبصورت نشید لگا کے، پیارے پیارے ساؤنڈ ایفیکٹس لگا کے بہترین طریقے سے لوگوں کو قرآن کا تعارف کروانا شروع کر دیا، جن میں ملینز میں ویورشپ ہے ان کی۔ یہ سب انجینئر صاحب کی اکیڈمی سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان سے کام لیا۔ آپ نے پکڑ کے اس اکیڈمی کو بھی سیل کیا ہوا ہے۔ بھائی کیوں سیل کر رہے ہو آپ لوگ؟ وجہ کیا ہے؟ کس کا پریشر ہے؟ آپ لوگ تو عدالتیں ہو، آپ لوگ تو اوپر ہو، آپ پہ تو کسی کا پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، یوں ہی مضبوطی سے اپنے موقف پیش کیجئے۔ آج بھی انجینئر صاحب کی جان خطرے سے باہر نہیں ہے، یہ میں آپ سننے والوں کو بھی بتا رہا ہوں۔ انجینئر صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے، لیکن انجینئر صاحب کے لیے مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ان کو 295C کے مقدمے میں بیل ملی ہے۔ بیل کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کیس آپ پہ رہے گا لیکن آپ جیل کی بجائے باہر ہی رہیں۔ اب ان کو اسپیشل سیکیورٹی میں رکھنا پڑنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا کہ جی وہ اب باہر تو ہوں گے لیکن کوئی بھی شخص انہیں کہیں پر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شر سے اور نقصان سے بچائے، اور ہمیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس قابل کر دے ہماری عدالتوں کو کہ ہماری کورٹس یہ فیصلہ سنائیں کہ انجینئر صاحب اس فیصلے سے ہی بری ہیں، انجینئر صاحب اس مقدمے سے ہی بری ہیں۔
ان پر یہ الزام جو لگایا گیا بے بنیاد ہے، بے مقصد ہے، یہ پرسنل جیلسی اور پرسنل حسد اور پرسنل اختلافات کی وجہ سے لگایا گیا۔ انجینئر صاحب نے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی۔ عجیب بات ہے، یہ سب چیزیں بھی ہونی چاہیے اور ان کی اکیڈمی کو کھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو ریزرویشن ہے وہ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ اس لمٹ تک بات کر لیں، اس لمٹ سے باہر نہ جائیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اس اکیڈمی کو بھی کھولنا چاہیے، آپ کو یہ رائٹ دینا چاہیے۔ فریڈم آف سپیچ ہے ہمارے ملک میں، وہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو غلط بات ہو، قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو قرآن حدیث کے ذریعے ان کو چیلنج کر سکتا ہے، ان کی اس بات کو رد کر سکتا ہے۔ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا کہ انجینئر صاحب کے خلاف بول رہا ہے، اس کا چینل اڑا دو، اس کو پیچھے کر دو، اس کی یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن بند کر دو، یا اس کا مائک آف کر دو۔ ہم نے تو کبھی نہیں منع کیا، بلکہ ہم نے تو کہا بھائی بولو، ہم آپ کو جواب دے دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا میری اپنے بڑوں سے یہی ریکویسٹ ہے، ہماری عدالتوں سے ریکویسٹ ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس سے ریکویسٹ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ان چیزوں پر زور دیں۔ انجینئر صاحب اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، اور آنے والے لوگوں میں اپنا ٹرسٹ بحال کیجیے کہ ان لوگوں کو آپ لوگ کلین چٹ دیں، ان کے مقدموں کے فیصلے کریں۔ اگر انہوں نے گستاخی نہیں کی تو پھر ان کو آزاد کریں، ان کے سروں پر یہ تلوار نہ لٹکائیں کہ خدا نخواستہ ان پر کبھی بھی کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ ٹریڈیشن، یہ شوق ہمارے لوگوں کا کہ وہ پرسنل اختلاف کی وجہ سے کسی کی جان کو اس طرح سے خطرے میں ڈالتے ہیں، اس کے خلاف ہماری عدالتوں کو جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہیے، سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے، اور اس میں یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے کہ جو لوگ یہ جھوٹے مقدمے ان لوگوں کو لگاتے ہیں اور ان لوگوں کی لائف کو مشکل میں ڈالتے ہیں، جب ان پر مقدمات ثابت نہ ہو تو جنہوں نے یہ کام کیا ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے، ان کے سپورٹرز کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ ملک میں یہ فساد برپا کرنے کی وجہ کیا تھی۔ باقی اینڈ پر میں یہی کہوں گا کہ اس ٹائم انجینئر صاحب کی وائف الحمدللہ، انجینئر صاحب کی والدہ الحمدللہ، ان کے والد صاحب الحمدللہ، ان کے بچے الحمدللہ، ان کی جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ الحمدللہ، وہ سب بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان کے گھر کا وہ فرد بھی ہے، کسی کا وہ استاد ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ ٹیم ممبر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ ایک دشمن ہو سکتا ہے، کسی کا دوست ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا وہ باپ بھی ہے، کسی کا وہ بیٹا بھی ہے، کسی کا وہ خاوند بھی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ اصل درد اور اصل تکلیف سے گزر رہے تھے اور ابھی بھی گزر رہے ہیں، اور مزید بھی ان کے لیے بیچاروں کے لیے پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے کہ ان کا ایک شخص، ان کے گھر کا سرپرست، ان کا سب کچھ کرتا دھرتا، ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا خاوند کس مشکل سے گزر رہا ہے، اور کس جھوٹے اور بے بنیاد کیس سے گزر رہا ہے۔ جو اس نے غلطی بھی نہیں کی وہ اس کو کتنا بھگت رہا ہے، اس شخص پر یہ ایلیگیشن ہی غلط ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اب ان کو انشاءاللہ کچھ تسلی ہوگی، وہ روتے ہوں گے، سجدوں میں انہوں نے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو گھر کا سرپرست ہے، ہمارا بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، خاوند ہے، آج الحمدللہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ جلد از جلد وہ ہم میں ہوگا، ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے، گلے لگائیں گے، اس سے ملیں گے۔ وہ شام کو گھر آتا تھا، جب گھر آئے گا ہم اس کے پاس بیٹھتے تھے، کوئی اس سے بات کر لیتے تھے، کوئی وہ ہماری سن لیتا تھا، ہمارے معاملات میں ہمارا ساتھ دیتا تھا، کہیں جانا پڑتا تھا وہ ہمیں لے کے جاتا تھا۔ وہ شریف النفس انسان ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دے رہا تھا، ہمارا رشتہ ہے وہ، اور اب وہ ہمارا رشتہ انشاءاللہ عنقریب واپس آ جائے گا۔ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو انجینئر صاحب کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنی فیملیوں میں خوش رکھے۔ یہ جو ہمارے کرٹکس ہیں، میں ان کے لیے بھی دعائے خیر یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اینڈ پہ میں اسپیشلی ضرور کہنا چاہوں گا حافظ طاہر ایوبی صاحب کو کہ سر سیلیوٹ ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بہت ایفرٹ کیے، اور میرے نزدیک تو اس دور میں، جس دور میں اتنی سچویشن سینسیٹیو تھی، اس دور میں حافظ طاہر ایوبی صاحب نے انجینئر صاحب کے کیس کو ماشاءاللہ جس مضبوطی سے لے کر چلے ہیں وہ، اور وہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارا یہ بندہ گستاخ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ میں کہتا ہوں جسٹس صداقت علی خان صاحب پر، سر ہم آپ پر بہت خوش ہیں، سیلیوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ نے بیل اپروو کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہماری عدالتیں یہ بھی فیصلہ سنائیں گی کہ انجینئر صاحب اس میں گلٹی نہیں ہے، اور انجینئر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی، یہ ایف آئی آر بے بنیاد ہے، بے مقصد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ اور پرسنل گرج کی بنیاد پر ایک جھوٹی ایف آئی آر انجینئر صاحب پر کاٹی گئی ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ جلد از جلد وہ درسگاہ جہاں سے توحید بیان ہوتی ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوتی ہے، جہاں سے اہل بیت کی محبت اور تعارف بیان ہو رہا ہے،
مجھے امید ہے وہ درسگاہ بھی جلد از جلد کھول دی جائے گی اور انجینئر صاحب جلد از جلد واپس آئیں گے اور پورے پیشن کے ساتھ جس طرح سے پہلے سے بیان کرتے اس طرح سے کریں گے. آئندہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ یہ پرسنل گرج کی وجہ سے جو ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جاتی ہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اللہ حافظ.